آپ بھی ہو. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آج تو میری حاضری تھی یہاں ATC پنڈی میں، اور ابھی آرگیومنٹس نہیں ہوئے، اس لیے بیل کنفرم نہیں ہوئی ہے. اور ایک میرا ATC کا تھا لاہور میں، تو ایک ہی دن میں لاہور اور اسلام آباد میں تھا، اور ہمارے لائرس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ حاضری لگانی ہے. کہ اتنے زیادہ کیسز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سارا دن عدالتوں کے چکر لگائیں. جو اس سے زیادہ یہ تو اتنا اہم نہیں ہے، صرف ہمارا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر. ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جیلوں میں اگر انہوں نے ہمیں بھیجنا ہوگا تو یہ بھیج دیں گے. جب ان کو ضرورت پڑے گی، کیسز بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ جب ان کا دل کرے کہ کسی نہ کسی کو جیل میں ڈال دو، تو اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا. لیکن عمران خان کا جہاں تک کیس کا تعلق ہے کہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے عمران خان کا کیس، کیونکہ ہمارے لائر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ یہ 3 منٹ کا کیس ہے. اگر یہ کیس لگ گیا تو یہ 3 منٹ میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سے بیل مل جائے گی. بلکہ یہ تو کیس اتنا خراب ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا اور اس کی آرگیومنٹ شروع ہو گئی تو پوری جو جج وہ جو ناصر جاوید تھا، یہ تو اس کو تو میرے خیال میں اس کے خلاف تو کرمنل ایکشن ہونا چاہیے، جس قسم کی سزا نا حق قید میں عمران خان کو رکھا گیا ہے. تو میری تو اپیل اس وقت لائر کمیونٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ جو ہم آج کل چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو ایک یہ جو کیا نام ہے واجد گیلانی، جو یہ آپ کے سامنے ایک بالکل سامنے ایک ظاہراً چیز ہے کہ ووٹ آپ کچھ کہہ کے لیتے ہیں اور پھر آپ جا کر 26ویں ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ساری لائر کمیونٹی پورے پاکستان سے میں اپیل کر رہی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم لائی گئی ہے رول آف لاء کو دفن کرنے کے لیے. 2007 میں آپ لوگوں نے موومنٹ چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے. جب آپ نے تب موومنٹ چلائی تھی، آپ کی عزت آسمان پہ تھی، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی، ہم آپ کے پیچھے نکلے تھے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ٹیئر گیس کھائی، ہم جیل کاٹی ہے، عمران خان نے جیل کاٹی تھی. لوگوں نے پوری کمیونٹی لاہور کے اندر جب وہ جو لائرز موومنٹ میں اعتزاز احسن وغیرہ لیڈ کر رہے تھے اور نواز شریف ان کے ساتھ تھے، تو کم سے کم 15-20 کلومیٹر کی لوگ تھے پیچھے اتنی سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے لیڈرشپ دی تھی. آپ کو ہم آگے اپنے لیڈر مانتے ہیں کہ رول آف لاء کے لیے کھڑے ہوں گے. آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب پورا قانونی دفن ہو رہا ہے اور ہم یہ سننے کو آتا ہے کہ بھون اور تارڑ ہر چیمبر میں، ہر ایسوسیشن میں، یہ کیا ہوتی ہے آپ کی ایسوسیشن اور کاؤنسلز میں پیسے اور پیسوں کے بانٹتے پھر رہے ہیں. کیا آج رول آف لاء کی قیمت لگ گئی ہے؟ کیا آپ ہمیں بتائیں کیا قیمت ہے اس کی؟ اگر قیمت ہی لگانی ہے رول آف لاء کی تو ہمیں بتائیں، ہم اس کے لیے چندہ جمع کر لیں گے، ہم اس کے لیے آپ کے اس سے دگنا چندہ جمع کر لیں گے. لیکن اللہ کے واسطے ہمارے جو قانون ہے، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، اس کا سودا نہ کریں. اگر سودا کرنا ہے تو آپ پبلکلی ریٹ لگا دیں، کیونکہ اس وقت تو کوئی چیز چھپ کے ہو ہی نہیں رہی. کہ جو واجد گیلانی ہے، اس سے جس طرح جا کے سپورٹ دے رہا ہے. اور چیف جسٹس سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک دن کہا کہ آپ اتنے مصروف ہیں 15 دن عمران خان کا کیس نہیں سن سکتے، اتنی مصروفیت ہے. اگلے دن آپ بار کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پورا یہ جو واجد گیلانی ہے، یہ ساتھ بیٹھ کر ان کو کہہ رہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ پکے ہو جائیں گے یہاں پہ. مطلب یہ سارا نوکریوں کا معاملہ ہے. ہم آپ کو ڈبل پروموشن دے دیتے ہیں سب کو. آپ اگر ہمیں انصاف سارے پاکستانیوں کو دے دیں، پاکستانی قوم آپ کو سر پہ تمغے دے گی، سر پہ بٹھا لے گی. صرف انصاف مانگ رہے ہیں. ہم لائر کمیونٹی کو پھر سے اپیل کرتے ہیں پورے پاکستان میں، دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں آ رہی ہے، تاکہ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے رول آف لاء کو اور آئین کو دفن کرنے کی، یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری معاملہ ہے پاکستان کے لیے. آپ پاکستانی لوگوں کا سوچیں. یہ جو تھوڑا سا یہ جو بھون اور تارڑ کے بیگ، جو میں سارا دن لائر سے سنتی ہوں کہ بھون اور تارڑ کے بیگز ہوتے ہیں پیسوں کے، کیش کے، یہ چھوڑ دیں چیزیں. پاکستان کو اپنی عمران خان جیسے کہتے ہیں اخلاقیات کے اوپر بات آ گئی ہے. اخلاقیات نہیں دفن کرنی ہم نے ساتھ ہی، ہم نے کھڑے ہونا ہے اس چیز کے لیے. تو
اب اس آدمی کے یہ جو واجد گیلانی ہے یہ پریزیڈنٹ اسلام آباد بار کا جو پریزیڈنٹ ہے، اب لائر سے جو بات ہو رہی تھی یہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس کرنے لگے ہیں. یہاں کوئی چیز دیکھیں، جن کا ووٹ چوری ہوتا ہے ان کو پہلے کھڑے ہونا ہے. ووٹ ان کا چوری کیا، اس نے عہد کچھ کیا اور جا کے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اپنی لائرز نے اس وقت متحد ہو کر پاکستان کے رول آف لاء کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ پلیز کھڑے ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم ینگر جنریشن سے امید رکھتے ہیں، کیونکہ آج جو ینگ لائرز ہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں، جب ان کو آپ یہ کہیں گے کہ ہم بے بس ہیں تو آپ کو فیس کون دے گا؟ کون آپ کو ہائر کرے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ یا تو کوئی رول آف لاء ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کو کون پیسے بھرے گا آپ کے لیے؟ تو آپ کی اپنا مستقبل کا بھی سوال ہے. تو میں آپ سے یہی اپیل ہی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ نکلیں گے رول آف لاء کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. میڈم آپ نے صاحب کا لانگ مارچ کی بات کی ہے، تو وہ تو تمام جماعتیں نکلی تھیں، تو ابھی تو صرف پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے عدلیہ کی آزادی کا. نہیں، بالکل نہیں. یہاں پہ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے، پورا الائنس ہے. اصل میں پاکستان جو تحریک انصاف ہے، اس وقت 80-90% تو لوگ انہی کے پیچھے کھڑے ہیں، اور باقی جو نیشنل پارٹیز ہیں 8-9 جماعتوں نے، شاید آپ نے دیکھا نہ ہو، انہوں نے پورا اگریمنٹ سائن کیا اس چیز کے اوپر کہ جو رول آف لاء کے لیے وہ کھڑے ہیں اور 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں، اور پورا الائنس بنا ہوا ہے ساری نیشنل پارٹیز کا. علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب نے پی ٹی آئی کی جب بنیاد رکھی تھی آج سے 28 سال پہلے، تو انہوں نے ایک پرامن جماعت کے طور پہ اس کی بنیاد رکھی تھی. ہم لوگوں نے اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ آپ بھی موجود تھے، علی مین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی لے کے آئیں گے، ہتھیار لے کے آئیں گے، اور ہم اگر یہ گولی ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو عمران خان کا 28 سال کا جو محنت تھی اس کو سبکتاج کیا جا رہا ہے، یا نہیں بین کی طرف بھی جا سکتی ہے پارٹی؟ جب لوگ اتنے مرے تھے وہاں پہ، جب سنائپر رائفل سے مرے تھے، اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ آپ کو کسی کو انصاف ملے؟ الٹا انہی کو جیلوں میں ڈال دیا جن کے اوپر گولیاں چلی تھیں. رول آف لاء تو پاکستان میں ختم ہو چکے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے رول آف لاء کہ جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں وہی تاریخیں بھگت رہے ہیں. تو اس وقت جو علی امین نے بات کی تھی، ایک میں نے اسی وقت کلیریفائی کر دیا تھا کہ عمران خان نے کہہ کے خاص کہا تھا میں اپنے لوگوں کو اسلام آباد اس لیے نہیں بلاؤں گا کیونکہ یہاں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، سنائپر رائفل سے ان کو مارا جاتا ہے، اس سے میں اپنے لوگوں کو اور جوانوں کو نہیں مرواؤں گا. یہ تو عمران خان نے کلیئر کر دیا ہے. تو اس لیے علی امین کو بندوقوں لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اسلام آباد تو آ ہی نہیں رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے اسلام آباد نہیں آ رہے میڈم، تو پھر پورے پاکستان کو بند کرنے جا رہے ہیں، اور اگر پورے پاکستان کو بند کریں گے تو پنجاب میں تو بہت زیادہ سختی کی جائے گی. لگتا ہے ایسے جیسے صرف کے پی کے بند ہوگا. مجھے تو نہیں پتا کہ آگے کیا، آپ کو پتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا آگے کیا ہونا. کیونکہ اگر اسلام آباد میں آئیں گے تو پھر یہی ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہیں پہ بیٹھ. ماشاءاللہ آپ لگتا ہے سارے پارٹیسپیٹ کریں اسٹریٹجی بنانے میں. سارے آپ سارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسٹریٹجی بنانے میں. تو یہ اچھی چیز ہے، سارے جوان لوگ خود ہی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کیسے احتجاج کرنا ہے. شہروں کا احتجاج عمران خان صاحب نے کال دیا نا کہ شہر احتجاج نہیں، انہوں نے شہر نہیں کہا، اس نے کہا پورے پاکستان میں. شاید آپ نے سنا نہیں. تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، تحریک کا آغاز انہوں نے کہا ہے. آپ نے سمجھا؟ تحریک کا آغاز. تھینک یو میڈم.